ہر مرحلے میں جب بھی کبھی کوئی دشواری، کوئی پریشانی اور کوئی تکلیف کی بات سامنے آئی تو ہر مرتبہ مجھ کو اپنی بیوی کی طرف سے ہی ڈھارس ملی، الحمدللہ، اور ہر موقع پر دل کو سکون اسی کے ذریعے سے حاصل ہوا۔ ہمیشہ جب بھی کبھی ایسے مواقع آئے تو برابر دلاسا دینا اور ہر طرح سے اس بات کی کوشش کرنا کہ وہ تکلیف یا وہ پریشانی ذہن سے نکل جائے یا ختم ہو جائے، اس کی بھرپور کوشش کیا کرتی تھی۔ بہت خوب۔ اس کی وجہ سے مجھ کو بھی ایک پیغام ملتا تھا، اور اسی کی بدولت اللہ کے فضل و کرم سے ایک لمبے عرصے تک یہاں پر میں کام کر سکا۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس محنت کو قبول فرما۔ آمین ثم آمین۔ مولانا، چونکہ کچھ موضوعات اتنے زیادہ جذباتی ہوتے ہیں، لیکن ضروری ہوتا ہے کہ اس پر ہم لوگ بات کریں، اس پر گفتگو ہو، تاکہ بہت سارے لوگوں کو پیغام جائے۔ کیونکہ جو ہمارے اپنے مساجد کے جو امام ہوتے ہیں یا جو مؤذن حضرات ہوتے ہیں، وہ بھی ہماری ہی طرح ایک نارمل انسان ہوتے ہیں، ان کے پیچھے بھی دنیاوی معاملات ہیں۔ تو میں آپ سے اس ضمن میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ اپنے کاروبار، اپنے گھر کی مصروفیات اور کچھ نہ کچھ ہر گھر میں کچھ نہ کچھ معاملات اور مسائل ہوتے ہیں، ہماری اپنی ترجیحات ہوتی ہے، تو کتنا مشکل ہوا کرتا تھا آپ کو کبھی کسی بیماری کا موقع ہے یا اس وقت جب آپ کو کوئی سماجی اتنی اہم تقریب ہے وہاں پر حصہ بھی لینا ہے اور اسی وقت نماز کا وقت بھی ہے، تو آپ کے لیے ان دونوں انتخاب میں امامت کے لیے پھر سے لوٹ کر آنا ہے آپ کو، کتنا دشوار گزار ہوا کرتا تھا؟ کچھ ایسی تقریبات شاید آپ کو یاد ہو گھر خاندان کی؟ عام طور پر ایسی تقریبات جو دینی ہوا کرتی تھیں، ختم بخاری کا موقع ہو، ختم قرآن کا موقع ہو، یا کوئی اہم دینی مجلس ہو، تو خواہش تو یہی رہتی تھی کہ وہاں پر جائیں، شریک رہیں، لیکن عام طور پر تمام مصلیان بھی اس کے لیے گواہ ہوں گے کہ اس پوری 50 سالہ زندگی میں ہمیشہ میں نے اس بات کی کوشش کی کہ جس پروگرام میں جانا زیادہ مفید اور ضروری ہے اسی پروگرام میں شرکت کرتا تھا۔ اس کے بعد بھی دل میں یہی بات رہتی تھی کہ اگر نماز کے وقت تک اس سے واپس آ سکوں تو پروگرام ختم ہونے کے بعد یا بعض مرتبہ آخر میں وہاں سے اٹھ کر چلا بھی آتا تھا، اور ہمیشہ جو پابندی میری رہی کہ میری غیر حاضری مسجد میں یا تو حج کے ایام میں ہوئی یا عمرے کے ایام میں ہوئی، اس سے ہٹ کر تقریبات میں کوشش اسی بات کی رہتی تھی کہ کسی بھی صورت میں اگر واپس آ سکوں تو نماز میں واپس آ جایا کرتا تھا۔ لیکن بعض مرتبہ ایسا ہو جاتا تھا کہ ختم بخاری کا موقع ہے، اب 1 بجے دعا ہو رہی ہے، اب یہاں پر پہنچنا مشکل ہے، تو پھر ایسے موقع پر مجبوراً وہاں پر رکنا پڑتا تھا۔ تو کوشش تو یہی رہی کہ ہمیشہ میں واپس آ جاؤں، لیکن بعض مواقع میں وہاں پر رکنے کی وجہ سے
غیر حاضری ہوتی تھی، اور میری غیر حاضری جو مسجد میں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ائمہ کرام جتنے بھی ہوں گے ہر ایک میں 50 سال میں جتنی میری غیر حاضری ہے وہ ایک دم نہیں کے برابر ہے. نہیں کے برابر ہے. یہ تو ظاہر سی بات ہے، آپ کی مستقل مزاجی اور آپ کی ترجیحات جو رہی ہیں اس سے ہم کو ثبوت ملتا ہے. اور سب سے بڑے گواہ تو نئی مسجد کے تمام مصلی ہیں. بہرکیف مسجد کے تعلق سے اور کچھ اساتذہ اکرام کے تعلق سے کچھ سوالات میرے ذہن میں اچانک آئے کہ آپ کے اپنے، ظاہر سی بات ہے کہ آج تو ہم لوگ آپ کو ایک کامیاب شخصیت کے طور پر دیکھ رہے ہیں، لیکن اس شخصیت کے پیچھے وہ یقیناً وہ اساتذہ اکرام رہے ہوں گے جنہوں نے آپ کے اندر اس طرح کے جذبے کو پیدا کیا، تعلیم کے ساتھ، تربیت کے ساتھ. تو کچھ ایسے اساتذہ اکرام کے نام. ویسے تو ابتدائی وقت میں جب میں مدرسے میں داخل ہوا تو اسی سال قاضی شہر مولانا عبدالاحد اظہری صاحب، مولانا عبدالحمید اظہری وغیرہ دیوبند سے واپس آئے تھے، اور ابتدائی تعلیم میں ان لوگوں کو موقع ملا پڑھانے کا. شروع میں ان سے کچھ درس حاصل ہوا. اس کے بعد اکابر علماء جو وہاں پر کام کر رہے تھے، جس میں خاص طور سے بانی معہد ملت مولانا عبدالحمید نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے رفقا میں مولانا محمد عثمان صاحب، مولانا محمد الیاس صاحب، مولانا عبدالحق صاحب، مولانا محمد شفیع صاحب، اور مولانا حکیم مرتضی حسن صاحب. یہ خاص طور سے وہاں پر تعلیم سے جڑے ہوئے تھے. انہی کی زیر تربیت رہ کر ہم نے جو کچھ بھی حاصل کیا وہ حاصل کیا. اخیر میں ہمارے شیخ الحدیث مولانا احمد جان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو اونچی سند کے مالک تھے اور ان کے برابر کے علماء دیوبند میں درس دیا کرتے تھے، انہوں نے آخری سال میں تعلیم دی. اور ایک قاری کرنل بسم اللہ بیگ صاحب، اچھا، جن کی شخصیت سے ہم خود بھی بہت متاثر ہوئے کہ وہ ریٹائرڈ کرنل ہونے کے بعد بھی یہاں پر ان کو مدعو کیا گیا تھا انگریزی پڑھانے کے لیے معہد ملت میں. تو وہ انگریزی پڑھا رہے تھے، لیکن چونکہ وہ قاری عشرہ تھے اور قرأت سے ان کو بہت لگاؤ تھا، چنانچہ انہوں نے قاریان ہند کے سلسلے میں معلومات لینے کے لیے پورے ہندوستان کا سفر بھی کیا. جگہ جگہ جہاں معلوم ہوا کہ کوئی عمدہ قاری ہے، وہ وہاں گئے، ان کے حالات کو معلوم کیا. اور جب سب جمع کرنے کے بعد انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی، تذکرہ قاریان ہند. اس میں یہاں کے جو ہمارے ساتھی لوگ، ہم لوگ بھی شریک تھے اس میں درس میں، اور مولانا ادریس صاحب، مولانا حسین ملی صاحب وغیرہ، ان کا تذکرہ بھی اس کتاب کے اندر نیچے موجود ہے. وہ اصول کے بہت پابند تھے، اور معمول تھا کہ تہجد میں اٹھا کرتے، تہجد کا اہتمام کرتے، نمازوں کا اہتمام ہوتا، اور اپنے درس سے ہٹ کر چھٹی کے اوقات میں صبح کی نماز کے بعد ہو یا عشاء کی نماز کے بعد ہو، جب فرصت رہتی تھی، ایسے وقت میں وہ عشرہ کی تعلیم دیا کرتے تھے. چنانچہ 2 کلاس بنائی انہوں نے. ایک کلاس میں مولانا ادریس وغیرہ تھے، دوسرے میں ہم لوگ تھے. اچھا. 2 کلاس اس وقت عشرہ کی ملت میں فارغ ہوئی. اس کے بعد سے تو ابھی سلسلہ بند تھا، ابھی کچھ روز پہلے شروع ہوا ہے. وہ معمول یہ تھا کہ وہ اپنے وقت کے بہت پابند تھے. اٹھنے کا وقت متعین،
نماز کا وقت متعین، کھانے کا وقت متعین، پانی زندگی پینے کا ڈسپلن وقت والی۔ متعین، ہر کام کے لیے وقت متعین تھا، اس سے ہٹ کر کوئی کام نہیں کیا کرتا۔ کوئی کام نہیں کرتا۔ دیکھ کر ایک سبق ملتا تھا لوگوں کو جی کہ کرنل ہیں، ریٹائرڈ کرنل ہیں، لیکن حالات ایسے ہیں کہ ایک عالم دین بھی اتنا ایسا عمل نہیں کر سکتا۔ ان تمام شخصیات سے فیض اٹھانے کا ہمیں موقع ملا، بہت اچھا۔ اور ہمارے ایک استاذ حافظ سعید احمد صاحب، سابق امام جامع مسجد، جامع مسجد، جن کے پاس میں نے قرآن پاک حفظ کیا ماشاء اور ان کو سنایا، انتہائی سادگی مزاج شخصیت تھی اور سیدھے سادے۔ ان کی محبتیں اور شفقتیں ہمیشہ یاد رہیں گی اللہ۔ کہ کس شفقت اور محبت کے ساتھ میں وہ ہم لوگوں سے ملا کرتے تھے۔ بس انہی شخصیات جی۔ کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام تک پہنچایا، اور والدین خاص طور سے اس میں محرک بنے کہ ان کی محنتوں اور دعاؤں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مرتبہ عطا فرمایا۔ ان تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت بھی فرمائے، آمین ثم ان کی آمین، قبروں کو نور سے بھر دے ہوئے آمین جنت الفردوس میں ہر ایک کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ کی اپنی جگہ جی جہاں پہ آپ کا جو وابستگی رہی ہے 50 سالوں کی جس مسلح سے، اب وہاں پر جو نئے امام محترم آئیں گے ان کے لیے کوئی پیغام اگر آپ 2 جملے میں دینا چاہیں تو؟ یہی ہے کہ وہ جو مقام اور جگہ ہے وہ انتہائی ذمہ داری کی جگہ ہے، اور اس کے لیے آدمی کے اندر اس بات کا جذبہ ہونا چاہیے کہ اس مقام پر آدمی جب پہنچے تو اپنے مرتبے کا احساس رکھتے ہوئے وقت کی پابندی اور مصلیوں کے ساتھ میں محبت اور احترام کا معاملہ، اور ہر ایک کی دکھ درد میں شریک ہونا، ہر ایک کے ساتھ میں محبت کا برتاؤ کرنا، یہ ایک امام کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اس لیے جو کوئی بھی ہو وہ اس بات کا اہتمام کرے کہ تمام مصلیان اور ذمہ داران اس سے خوش رہیں، جی، اور ہر طرح کی آسانی اور ہر طرح کی سہولت ان کو میسر ہو سکے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ ایک سوال صرف مدرسے کے تعلق سے پوچھ کر میں اپنی گفتگو ختم کرنا چاہوں گا۔ ہم لوگوں نے سماج میں ایک بات کو محسوس کیا ہے کہ 2 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ جی ایک وہ ہے جو شبینہ مدارس میں جو ہمارے علماء اکرام ہوتے ہیں یا جو حفاظ اکرام ہوتے ہیں، بچوں کو پڑھانے کے لیے ایسے حفاظ اکرام جو سختی کیا کرتے ہیں، اور ایک وہ طبقہ ہے جو سختی نہیں کرتے۔ تو کچھ لوگ اس کے اوپر انگشت نمائی بھی کرتے ہیں کہ اتنی زیادہ سختی ٹھیک نہیں ہوتی۔ بذات خود مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس طرح کے اعتراضات جو کرتے ہیں وہ شاید جو ہے تو خوش فہمی کی جنت میں ہے، جبکہ ایسا میرا ذاتی نظریہ ہے آپ کے طالب علم ہونے کے ناطے اور ایسے بھی سماج کے ایک فرد ہونے کے ناطے کہ جب تک کسی چیز کو سیکھنے کے تعلق سے اساتذہ اکرام کا جو روب نہیں ہوتا ہے، چاہے وہ سختی کی شکل میں ہو، کبھی کبھار جو تو ہلکی سی جو ہے تو چپت لگا دینے کی شکل میں ہو، جب تک یہ معاملات نہیں ہوتے ہیں تو بچہ پڑھنے کی طرف جلدی راغب نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہمیں بھی سمجھتا ہے کہ کتنا اپنے کو سختی برتنا چاہیے اور کتنا نہیں۔ اس ضمن میں آپ کے کیا خیال ہے؟ معاملہ ایسا ہے کہ بہت سارے بچے تو ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر پڑھنے کا جذبہ ہوتا ہے،
اور وہ خود سے ہی اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن پاک صحیح کسی طریقے سے پڑھ سکیں. ان کو زیادہ فرمائش کرنے کی، بولنے کی، ڈانٹ ڈپٹ کرنے کی ضرورت نہیں آتی. وہ برابر اپنا کام کرتے رہتے ہیں. لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کے اوپر کچھ سختی نہ کی جائے جی تو وہ پڑھنے سے دور ہو جاتے ہیں. صحیح بات ہے. پڑھ نہیں پاتے. ایسی مثال اکثر سامنے آتی رہتی ہے دوسرے مدرسوں میں جہاں سہولت کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے. سال 2 سال تک لڑکے وہاں جاتے رہتے ہیں، لیکن جب پڑھنے نہیں پاتے جہاں کی تہاں بیٹھے رہتے ہیں تو پھر ان کے سرپرست لاتے ہیں کہ دیکھو 2 سال سے وہاں پر پڑھ رہا ہے لیکن ابھی تک کچھ بھی نہیں پڑھ سکا. جی تو یہ جیسے بھی پڑھے اس کو پڑھاؤ. آپ کی اسی بات کی میں تائید کرتا ہوں. تبھی یہ بات ہے کہ 50 سال میں، ان 50 برسوں میں آپ کے زیر تربیت سینکڑوں کی تعداد میں ایسے طالب علم بن سنور کر قرآنی علم سے بہرہور ہو کر جو نکلے ہیں اور سماج میں جو تو نافع بنے ہوئے ہیں. یہ اسی کی زبردست مثال ہے. بہرکیف آپ نے یہاں پہ اپنا قیمتی وقت دیا. سوالات بے شمار ہیں لیکن ہمیں یہ خوف ہے کہ وقت زیادہ طویل ہو رہا ہے، اس لیے میں اس گفتگو کو یہیں پر اس کا اختتام کرنا چاہوں گا. بے پناہ میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے وقت فارغ کیا. انتظامیہ کمیٹی کے تمام ہی ذمہ داران کا کہ ان لوگوں کی پرخلوص محبت کے طفیل ہی یہ جو تو اتنا سکسیسفل، اتنا کامیاب پروگرام ہو سکا. اللہ ان سبھی لوگوں کو بہترین جزائے خیر دے. آپ کے انہی معاونین کے تعلق سے میں چند جملے یہاں پہ ریکارڈ کرنا چاہوں گا کہ ان لوگوں کا جذبہ کہاں سے ملا، کس طریقے سے وہ شانہ بشانہ چلتے ہوئے اس منزل تک آئے کہ شہر نے ایک ایسا پروگرام دیکھا کہ جو اب تاریخ کا حصہ بن چکا ہے. اللہ رب العالمین سے میں دعا گو ہوں کہ پاک پروردگار ہم سب کے ہر دل عزیز مولانا حافظ سعید احمد صاحب کی عمر میں عافیت اور صحت کے ساتھ برکت عطا فرمائیں اور دونوں جہاں میں آپ کو اللہ رب العالمین اپنے خزانہ غیب سے بہترین جزائے خیر دے. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ.